افغانیوں کو جو 20 دن کی مہلت دی گئی تھی اس کو اب ایکسٹینڈ کر کے 6 مہینے کر دیا گیا ہے۔ یہ ایکسٹینشن کیوں دی گئی ہے، ان کو یہ مہلت کیوں دی ہے کہ آپ اگلے 6 مہینوں تک پاکستان کو آرام کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ چھوڑ جائیے؟ اس پر ہم بات کریں گے کہ اس کی کیا وجہ بنی ہے، لیکن اس سے پہلے ہمارے جو اینٹا اسٹیبلشمنٹ طبقہ ہے، جو فوج مخالف لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے صحافیوں میں یا ہمارے سیاسی جماعتوں کے اندر، ان کی جانب سے ایک بہت اہم سوال حالیہ دنوں میں اٹھ رہا ہے۔ اس کا جواب میں اس ویڈیو میں پیش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ بات کر لیتے ہیں کہ ان افغانیوں کو آخر نکالا کیوں جا رہا ہے۔ افغانیوں کو نکالنے کی جو سب سے بڑی وجہ بنی تھی وہ یہ تھی کہ حکومت پاکستان نے ان سے کہا تھا کہ جو ہمیں مطلوب دہشت گرد ہیں وہ آپ ہمیں دے دیجئے، ہمارے حوالے کیجئے، جو بھی یہ ٹی ٹی پی کے طالبان وہاں پر رہ رہے ہیں، اور اگر آپ ان کو ہمارے حوالے نہیں کرتے تو پھر یہی سمجھا جائے گا کہ ان لوگوں کی جو ہے ان کے سر پہ دست شفقت آپ نے ہی رکھا ہوا ہے، وہ آپ کا یہ ایک ذیلی تنظیم ہے، وہ آپ کے انڈر ہی کام کرتے ہیں، اسی لیے آپ کی ہر قسم کی سہولت آپ ان کو مہیا کرتے ہیں اور آپ انہیں پاکستان کے حوالے بھی نہیں کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ تو اس کے بعد جب افغانیوں نے اس بات سے انکار کیا، طالبان کی حکومت نے، کہ وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو پاکستان کے حوالے نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ ان کی دہشت گرد کارروائیاں روکنے میں کچھ زیادہ مخلص نظر آ رہے تھے وہاں پر، تو اس وجہ سے پھر اب ہماری حکومت نے یا ہمارے اداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو بھی افغان باشندے یہاں پہ رہ رہے ہیں پھر یہ بھی اپنے ملک میں واپس چلے جائیں۔ وہ حافظ عاصم منیر صاحب نے کہا تھا کہ احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہو سکتا ہے، تو وہ بات تھی کہ ہم نے تو ان پہ احسان کیے، بہت سال کیے، ان کی جنگیں لڑی، ان کو پناہیں دیں، ان کی معیشتیں چلائی، ان کے کھانے کے لیے نوالا دیا، ان کو گھر دیے، ان کے بزنس یہاں پہ کروائے، تو انہوں نے واپس ہمارے ساتھ کیا کیا؟ یہ کیا کہ یہ وہاں پہ ہمارے لیے دہشت گرد تیار کرتے ہو پھر ہمارے ملک میں بھیج دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا تھا کہ جو ہمارا فوج مخالف طبقہ جتنا بھی ہے وہ یہ بہت اہم سوال ہمیشہ ہی اٹھاتا رہتا ہے کہ جی آخر پاکستان نے اپنی سرحدیں اتنی کھول کیسے رکھی ہیں، یا خدا نخواستہ اس میں جی پاکستان آرمی کی مرضی سے جو ہے وہ لوگ بارڈر پار کر کے آ جاتے ہیں اور یہاں پر دہشت گردی ہوتی ہے۔ اور جتنے بھی ممالک ہیں دنیا میں آپ کہیں پر بھی دیکھ لیجئے، جو ہمسائے ممالک ہوتے ہیں ان کے اندر یہ جو بارڈر کراسنگ ہے اس کو روکنا ناممکن ہے۔ چاہے آپ کوئی بھی ممالک دیکھ لیجئے، بنگلہ دیش کا سب سے زیادہ جو گوشت کا کاروبار چلتا ہے وہ ساری گائے ان کی انڈیا سے جا رہی ہوتی ہے، باقی اب بنگالی جو ہے وہ وہاں پر انڈینز جا کر کریں گے کیا بنگلہ دیش میں، اس لیے وہ خود نہیں جاتے۔ باقی انڈیا پاکستان کا بارڈر کراس تو ہوتا رہتا ہے، ابھی بھی کتنی زیادہ سمگلنگ ہوتی ہے، تو اگر انڈیا کوئی اتنا اچھا ملک تھا یا وہ جتنا کہ پاکستان مخالف ہے تو وہ روک لیتے اس کراسنگ کو اگر ممکن ہوتا۔ امریکہ جیسی سپر پاور کے اندر بھی لوگ اس کے ہمسائے ممالک سے، میکسیکو وغیرہ سے کتنے لوگ ڈنکی لگا کے وہاں پر داخل ہو جاتے ہیں، اور وہ کافی شور شرابہ ان دنوں مچا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جو کہ امریکہ میں انلیگل طور پر انٹر ہو رہے ہیں۔ پھر مڈل ایسٹ کی اگر ہم بات کر لیں تو وہاں پر بھی ایسے ہی چلتا ہے، اگر افریقہ کو دیکھ لیجئے تو سوڈان اور لیبیا سے بھی لوگ صحرا کے ذریعے آتے جاتے رہتے ہیں، اور یہاں سے ایران بھی لوگ جاتے ہیں، پھر ایران سے ترکی چلے جاتے ہیں، حالانکہ ایران اور ترکی کے بھی تعلقات کوئی اتنے اچھے تو نہیں رہتے کبھی بھی، اور جہاں سے پھر آگے پانی پڑتا ہے لوگ تو وہاں سے بھی نکل جاتے ہیں۔ کہ یورپ میں لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ کشتیاں ڈوبتی ہیں اور یہ جو ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، تو یہ سارا بھی انلیگل بارڈر کراسنگ ہے، تو لوگ تو وہاں سے بھی نہیں رکتے۔ افریقہ سے جب ان کو یورپ جانا ہوتا ہے تو وہ کشتیوں کا سفر کر لیتے ہیں اور وہاں پہ گھس جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ یہ بارڈر کراسنگ کو بالکل روک لیں یا ناممکن بنا دیں، وہ ایسی کتابی باتیں تو ہم کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو پریکٹیکل ہے یا وہ عملی طور پر ہمیں پوری دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ایسا دیکھنے کو ملتا کہ کوئی ایک ملک دوسرے ملک کے ساتھ اس قدر اپنی سرحد کو جو سیل کر لے گے، چی ڈی بی پر نہیں مارے ادھر سے ادھر، ویسا کبھی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ایسے ہی ان لوگوں نے، کیونکہ یہ فوج مخالف ہیں تو ان کو ہر بات میں فوج پر ہی انگلی اٹھانی ہوتی ہے، فوج پر ہی تنقید کرنی ہوتی ہے، تو اس لیے ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ باقی اب جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ دنیا کے کوئی بھی ملک، فرانس اور انگلینڈ کی بھی اگر آپ دیکھ لیں سرحد، تو وہاں سے بھی لوگ جو یورپینز یورپ میں ہوتے ہیں، یورپینز تو ڈنکی نہیں لگاتے، ہر وہ ان چیزوں کے قائل نہیں ہے، لیکن جو ہمارے لوگ ایشیا کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ فرانس سے بھی انلیگل طور پر انگلینڈ میں بھی جا کر گھس جاتے ہیں۔
کبھی ٹرکوں کا سفر کر لیتے ہیں، کبھی ٹیوبوں پر بیٹھ کے چلے جاتے ہیں، جو ٹیوب کی کشتی نما بنی ہوتی ہے وہ اسپیڈ بوٹ، تو وہ اس پہ سفر کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ملک ابھی تک ایسا نہیں بنا کہ جو اپنی ہر طرف سے سرحد کو اس قدر مضبوط کر لے کہ اس کے اندر کوئی بھی دوسرے ملک کا باشندہ داخل نہ ہو پائے۔ یہ کتابی باتیں ہیں، عملی باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ تو تھا ان کا جواب۔ اب ذرا بات یہ کر لیتے ہیں کہ یہ لوگوں کو جو 6 مہینے کا الٹیمیٹم دیا گیا ہے، یا ان کو جو پہلے 20-25 دن کا ٹائم دیا گیا تھا، اس میں ایکسٹینڈ کیوں کیا گیا، اس کی ایکسٹینشن کیوں ہوئی ہے؟ تو اس کے پیچھے یہ راز تھا کہ اب یہ ہیں تو جو افغانی جتنے بھی ہیں، یہ کوئی اتنے اچھے لوگ تو نہیں ہے، پر پھر بھی 5 انگلیاں کبھی بھی برابر نہیں ہوتی۔ ان میں ایسے غریب بیچارے بھی ہیں کہ جن کے ایسے بیان بھی آتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر مار دیجئے لیکن واپس مت بھیجیے، اور اس طرح کی باتیں سننے کو کافی زیادہ ملی ہیں۔ پھر انٹرنیشنل پریشر بھی ہوتا ہے کہ امریکہ جیسے ملک جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اس پہ شور کرتے ہیں، کیونکہ ان میں بہت سارے لوگ تو امریکہ کے بھی ہیں۔ سیکنڈلی، پاکستان میں اگر دہشت گردی کروانی ہے تو اس کے لیے بھی امریکہ کے پاس یہی لوگ اویلیبل ہیں، باقی تو کوئی نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت IMF کے چنگل میں پھنسا ہوا ہے، اور IMF امریکہ کی مرضی کے خلاف تو کسی کو لون کبھی نہیں دیتا۔ تو بہت ساری مجبوریاں بھی ہوتی ہے ممالک کی، وہ بھی دیکھنی پڑتی ہیں، اور اگر ان مجبوریوں کو سائیڈ لائن پہ رکھ دیا جائے تب بھی بہت سارے مظلوم لوگ بھی ہیں جو بیچارے تب وہاں سے بھاگ کر یہاں آئے، اور یہاں پہ انہوں نے اپنے بزنس کیے، وہ روزی روٹی کمانے کے چکروں میں لگے رہے، 30-40 سال گزر گئے ان کو یہاں پر۔ تو اب ان کو ایٹ لیسٹ 6 مہینے دیے گئے ہیں کہ آپ آرام سے اپنا جتنا بھی کاروبار ہے اس کو سمیٹیے، اور اپنا جتنا آپ نے یہاں پر اثاثہ کمایا ہے آپ اس کو کیری کیجیے، اور اس کے بعد وہاں پر بھی آپ ان 6 مہینوں میں اپنا اگلا بندوبست بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آرام سے پھر آپ موو آن کیجیے، تاکہ آپ کی جو زندگی ہے اس میں کچھ نہ کچھ آسانی رہے، کہ اتنا ٹائم دیا گیا ہے کہ یہاں پہ کسی کی کوئی دکان ہوگی یا جس قسم کا بھی کوئی بھی کاروبار ہوگا افغانی کا، وہ اپنی چیزیں یہاں پر بیچ لے، اور پھر آرام سے وہاں جا کر اس نے کس شہر میں رہنا ہے، کہاں پہ کیا بزنس کرنا ہے، کیا صورتحال اس نے بنانی ہے اپنی معاشی زندگی کے لیے، تو وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست جو ہے وہ وہاں پر بھی کر لے، اور اس کے بعد پھر وہ یہاں سے آرام سے چلا جائے۔ تو اس لیے ان کو 6 مہینے دیے گئے ہیں۔ باقی اتنا کوئی نہیں ہے کہ اگر کسی کو لگتا ہے کہ یہ بس 6 مہینے بعد پھر اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا، تو وہ بالکل بھی نہیں کیا جائے گا۔ اور ان 6 مہینوں میں بھی آپ دیکھتے رہیں گے کہ باری باری لوگوں کو یہاں سے بھیجا جاتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ 6 مہینوں تک کوئی بندہ واپس جائے گا ہی نہیں، بہت سارے لوگوں کو بھیجا بھی جائے گا۔ کہ اب ظاہر سی بات ہے ایجنسیوں کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے، تو جن لوگوں کا کوئی اتنا یہاں پہ ہم نہیں سمجھیں گے کہ وہ بہت زیادہ پھنسے ہوئے کاروبار میں یا اور کسی مجبوری کے لحاظ سے وہ زیادہ مجبور نہیں ہوں گے کہ ان کو یہاں سے چھوڑنا ان کے لیے ناممکن ہو، تو ان کو بھیجا جاتا رہے گا وقتاً فوقتاً۔ تو اس طرح سے کر کے 6 مہینوں میں ان کو ٹوٹل جو ان کا جتنا بھی فگر ہے تقریباً کوئی 70-80 لاکھ تو ہوں گے ایٹ لیسٹ، تو ان سب کو پھر واپس بھیج دیا جائے گا۔ اتنا ٹائم ان کو دیا گیا ہے، اور یہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ تو اس کو میرے خیال سے اچھا فیصلہ ہے حکومت کا یا اداروں کا، جس کا بھی ہے اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے۔ چلیے اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔